بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اما بعد الحمدللہ والشکر للہ درس ہدایت الناب نمبر 18 کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ درس بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ تنازع الفعلین کا درس جاری ہے۔ یہ ایک بات جو میں نے شاید کی ہو دوبارہ کر دیتا ہوں کہ تنازع تو 3 افعال میں بھی ہوتا ہے، 4 میں بھی ہوتا ہے، 5 میں بھی ہوتا ہے، 6 میں بھی ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہاں مصنف نے اذا تنازع الفعلان کہہ کر صرف 2 فعلوں کا کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کم سے کم 2 فعلوں میں تنازع ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو سامنے رکھ کے مصنف نے فرمایا اذا تنازع الفعلان۔ ایک جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ شبہ فعل میں بھی ہوتا ہے، تو صرف فعل ہے تو اصل جو فعل چونکہ اصل ہے، شبہ فعل اس کے تابع ہے، تو اس لیے یہ فرمایا۔ تو یہ 2 جواب ہو گئے۔ اب ہم نے گزشتہ سبق میں یعنی کل یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہیں بصرہ والے علماء بصرہ کے نحات، ان کے نزدیک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پہلے فعل کو عمل دو یا دوسرے کو عمل دو، دونوں کو عمل دینا جائز ہے۔ پہلے اور دوسرے فعل دونوں کو میں سے کر لیں، دونوں کو عمل دینا جائز ہے۔ اختلاف فرع، تو فرع نحوی جو ہے وہ کہتے ہیں پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا ممنوع ہے۔ دلیل کیا؟ حذف فاعل لازم آتا ہے، یا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اضمار قبل الذکر ہوتا ہے۔ یہ دونوں ممنوع۔ علماء کوفہ سے مراد کون ہے؟ کوفہ کے جو نامی ہیں وہ کہتے ہیں پہلے فعل کو عمل دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو تھا نا کہ عمل دینا چاہیے کیونکہ الحق للقریب ثم للبعید، کہ حق پہلے حق نزدیک کا ہے پھر دور والے کا ہے، حق پہلے نزدیک والے کا ہے پھر دور والے کا ہے، اور پہلے فعل کو عمل دینا چاہیے کیونکہ یہاں بھی آپ عربی میں لکھیں الفضل للمتقدم۔ ایک یہ ہو گیا کہ فضیلت پہلے کو حاصل ہے، فضیلت پہلے کو حاصل ہے، ایک تو یہ۔ دوسرے موقع پہ بولتے ہیں الاقدم فالاقدم،
یہ تعبیرات میں بھی آ جائے گا. الاقدم فالاقدم، جو پہلے ہے اس کا حق پہلے ہے، جو پہلے ہے اس کا حق پہلے ہے. ہاں، علماء بصرہ کہتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دو یا دوسرے کو دو. ضربنی و اکرمنی زید، ضربنی و اکرمنی زید. علماء بصرہ کہتے ہیں کہ اکرمنی جو اکرم فعل ہے نا، اس کا فاعل بناؤ زید کو. کیوں؟ کہ یہ فاعل کے قریب ہے، الحق للقریب ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ زید فاعل بناؤ ضرب فعل کا، کیونکہ جملے میں ضرب پہلے ہے. الفضل للمتقدم، فضیلت پہلے کو حاصل ہے. یا الاقدم فالاقدم، الاقدم فالاقدم، جو پہلے ہے اس کا حق پہلے ہے. تو ان کے نزدیک، کوفہ کے نزدیک، کوفہ والوں کے نزدیک ایسے ہے کہ ضربنی زید و اکرمنی ہوگا. اور ان کے نزدیک کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہے، اکرمنی زید ضربنی ہوگا. ادھر ضمیر انہوں نے نکال لی. یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آج ہم نے تازہ کر لیا ہے گزشتہ سے پیوستہ. اچھا، یہ بات تھی. اس کا تعلق ہے جواز کے ساتھ. ان تینوں کا تعلق جواز کے ساتھ، یعنی جائز ہے. علماء بصرہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ پہلے کو عمل دو، یا جائز ہے دوسرے کو عمل دو. اور علماء کوفہ کہتے ہیں کہ جائز ہے پہلے کو عمل دو یا دوسرے کو دو. دوسرا کیا ہے، پسندیدگی. پسندیدگی میں علماء بصرہ کہتے ہیں قریب کو دو، الحق للقریب. اور پسندیدگی میں علماء کوفہ کہتے ہیں کہ پہلے کو دو، الفضل للمتقدم. اب یہ تعبیرات کی ہے. الحق للقریب ثم للبعید، یہ تعبیر ہے، جہاں کہیں آپ استعمال کر سکتی ہو. الفضل للمتقدم، یہ بھی تعبیر ہے، آپ استعمال کر سکتی ہو. الاقدم والاقدم، یہ بھی تعبیر ہے. آپ کیونکہ تعبیر کا بھی کل ہم نے شروع کیا ہے نا، تو یہ بھی تعبیرات میں شامل کر لینا. چلو جی، اب اپنی کتاب کی طرف دیکھو، آگے چلتے ہیں. اور اختیار اور پسندیدگی کی جو بات ہے ذرا اس کو پھر پڑھتے ہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ. کچھ بصرہ کہتے ہیں، کچھ بصرہ کہتے ہیں. اگر آپ کے ذہن کے سوال آئے کہ میری جو شاعرانہ طبیعت ہے اسے کون سی حرکت پسند ہے، تو مجھے زبر پسند ہے. میں بصرہ کہتا ہوں، میں بصرہ نہیں کہتا. میں ادھر سے ہو کر بھی آیا ہوں. وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ، یہ ادھر ہے عراق میں. وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ فَفِيهِ خِلَافُ الْبَصْرِيِّينَ. جہاں تک پسندیدگی کا تعلق ہے تو اس میں اختلاف ہے بصریوں کا، یعنی علماء بصرہ کا، یعنی مدرسۃ البصرہ والوں کا. فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ اعمال الفعل الثانی اعتبارا للقرب والجوار. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دو قرب اور جوار کا خیال کرتے ہوئے. والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول، اور کوفی جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں فعل اول کو عمل دینا. مراعاتا للتقدیم والاستحقاق، تقدیم یعنی فعل کا پہلے ہونا، اس کی مراعات، اس کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کو مستحق سمجھتے ہوئے. فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِيَةَ، اگر تو نے عمل دیا دوسرے فعل کو، فَانْظُرْ، تو دیکھ، نظر کر. إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ، اگر تو پہلا فعل فاعل چاہتا ہے، أَضْمَرْتَهُ فِي الْأَوَّلِ، تو ضمیر لا پہلے فعل میں، جیسا کہ ہوا ہم لائے. کما تقول، جیسے کہ تیرا کہنا، یا جیسے تو کہے. فی المتوافقین،
متوافقین کل بھی پڑھا تھا، اور متخالفین. متوافقین تو وہ ہوں گے کہ دونوں فاعل چاہ رہے ہیں یا دونوں مفعول چاہ رہے ہیں، اور متخالفین کیا ہوگا کہ ایک چاہ رہا، ایک فعل چاہ رہا ہے فاعل اور ایک فعل چاہ رہا ہے مفعول. تو کہتے ہیں فتقول کما تقول فی المتوافقین، جیسے کہ تو متوافقین میں کہے گا ضربنی و اکرمنی زید. ٹھیک ہے، مثال آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ نے لکھ لینی، اور کرنا ہے، ابھی بھی دیکھنا ہے. ضربنی و اکرمنی زید. اچھا، مثنیٰ اور جمع کی مثال کیا بنے گی؟ ضربانی اکرمنی الزیدان. تو وہاں جہاں ضربا کا صیغہ استعمال ہوا ہے ہما نکال لیں گے، ضمیر ہما نکال لیں گے. وضربونی واکرمنی الزیدون، یا جمع آ گیا تو ضربونی میں ہم نکال لیں گے، تو وہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور جو اس میں ظاہر ہے وہ دوسرے فعل کا بن جائے گا. کن کے نزدیک؟ علماء بصرہ کے نزدیک. یہ تو ہو گئی متوافقین کی مثال کہ دونوں ہی فاعل چاہ رہے تھے. وفی المتخالفین ضربنی، اب یہ تو چاہتا ہے فاعل، واکرمت، اور یہ چاہتا ہے مفعول. ضربنی واکرمت زیدن، تو اس میں ضمیر نکال لیں گے. وضرب زیدن جو ہے وہ مفعول بن جائے گا اکرمت کا، اور ضربنی کا فاعل جو ہے وہ ہوا بنا لیں گے. ضربنی ہوا واکرمت زیدن. وضربانی واکرمت زیدین، ضربانی میں ہما نکال لیں گے، اور زیدین جو ہے وہ اکرمت کا مفعول بن جائے گا، کیونکہ ضربانی فاعل چاہ رہا ہے اور اکرمت جو ہے وہ مفعول چاہ رہا ہے، متخالفین ہے. آگے جی، آگے کہتے ہیں وضربونی واکرمت الزیدین. زیدون کی جمع نسبی اور جری حالت میں کیا آ جائے گا؟ زیدین. تو یہاں ہم لگا لیں گے اور زیدین اکرمت کا مفعول بن جائے گا، ہم ادھر ضربون کا فاعل بن جائے گا. آگے کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ حَذَفْتَ الْمَفْعُولَ مِنَ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ. اگر فعل اول جو ہے وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں فعل ہیں جو جملے میں استعمال کیے ہیں بولنے والے، چکر تو سارا بولنے والے نا، بولنے والے نے ایسے بولا ضربنی واکرمنی زید. اب ہم نے کلام کو سمجھنا ہے، تو جب سمجھنا ہے تو ہم نے پھر فاعل کو تلاش کرنا ہے، دونوں فعل کا جو معنی ہے وہ درست کرنا ہے. تو افعال قلوب میں سے نہ ہو. اب آیا نا پھر ناوے میر پہ آپ نے پڑھا ہے نا، حسبت میں نے گمان کیا، ظننت میں نے گمان کیا، اس طرح کے اور جو ہے تو یہ افعال قلوب ہے. تو افعال قلوب میں سے ہے نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ حذفت المفعول من الفعل الاول، تو فعل اول کا مفعول جو ہے وہ تو نے حذف کیا. تو اب کیا ہوگا؟ کما تقول، جیسا کہ تو کہے گا فی المتوافقین ضربت واکرمت زیدن، وضربت واکرمت الزیدین، وضربت واکرمت الزیدین. یہ تو ہے متوافقین میں. وفی المتخالفین ضربت، یہ چاہتا ہے مفعول کو، واکرمنی یہ چاہتا ہے فاعل کو. ضربت واکرمنی زید، یہ ایک مثال ہو گئی. ضربت واکرمنی الزیدان، ضربت واکرمنی الزیدون. تو فاعل ظاہر بن جائے گا، مفعول ضمیر نکال لیں گے. آگے جی، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، جیسے حسبت ہے، حسبت کا کیا معنی ہے؟ میں نے گمان کیا. دیکھو، میں نے، ایک طالبہ کہتی ہے دوسری طالبہ کے بارے، طالبہ کا نام مریحہ ہے، دوسری طالبہ کا نام سبیحہ ہے. تو مریحہ کہتی ہے میں نے سبیحہ کو عالمہ گمان کیا.
میں نے سبیحہ کو عالمہ گمان کیا. کیا کہتی ہے؟ حسبت سبیحتن عالمتن. حسب تو میں نے گمان کیا، حسب تو فعل فاعل، تو اس میں فاعل آ گیا نا، تو ضمیر بارز فاعل آ گیا. سبیحتن مفعول اول، عالمتن مفعول ثانی. تو حسب تو افعال قلوب میں سے ہے، تو ہم نے ایک مثال پڑھی حسب تو سبیحتن عالمتن، میں نے سبیحہ کو عالمہ گمان کیا. حسب تو فعل فاعل، سبیحتن مفعول اول، عالمتن مفعول ثانی. پتہ چلا کہ افعال قلوب کے کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ 2. اچھا، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر دونوں فعل ہوں افعال قلوب میں سے، یجب اظہار المفعول للفعل الاول، تو پہلے فعل کے لیے جو مفعول ہوگا اس کا ظاہر کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. کما تقولو حسبنی منطلقاً، اس نے گمان کیا مجھے چلنے والا. حسبنی، اس نے گمان کیا مجھے، تو یہ نون وقایا، یہ جو ضمیر آ گئی، یہ پہلا مفعول ہو گیا منطلقاً. ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہے؟ وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا، اور میں نے گمان کیا زید کو چلنے والا. حسب تو فعل فاعل، زید اس کا. تو اب کیا ہے؟ کیوں ایسے کرنا ہے؟ کہتے ہیں اِذْ لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْمَفْعُولِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اس لیے کہ افعال قلوب میں سے اس کے دونوں مفاعیل کو قائم رکھنا پڑتا ہے، کسی ایک مفعول کو ڈیلیٹ کرنا، حذف کرنا جائز نہیں. ایک تو یہ بات. آگے وَإِدْمَارُ الْمَفْعُولِ قَبْلَ الذِّكْرِ، اور ذکر سے پہلے، یعنی جو مرجع ہے، مفعول کو ضمیر بنا دینا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ ھذا ھو مذہب البصریین. چلو جی، ختم ہو گیا. ھذا ھو مذہب البصریین. دیکھو یہاں اگر مصنف فرماتے نا ھذا مذہب البصریین، یہ مذہب ہے بصریوں کا، تو ٹھیک تھا نا جملہ. لیکن کیا کہا؟ ھذا ہوا. ضمیر منفصل لائے کہ نہیں لائے؟ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل ضمیر کے بارے میں پڑھا تھا نا. تو میں نے کیا بتایا تھا کہ یہ بلاغت میں چلا جائے گا، اور ضمیر مفصل کہاں لائی جاتی ہے؟ جہاں معنی میں زور دینا ہے اور ہر قسم کے شک کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر مصنف کہتے ھذا مذہب البصریین، تو اس کا معنی تھا یہ مذہب ہے بصریوں کا. لیکن ضمیر منفصل لا کر اس میں حصر پیدا کر دیا اور کہا ھذا ھو مذہب البصریین. تو اب ترجمہ کیسے کریں گے میمونہ؟ کل کی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تھی تو اب کیسے ترجمہ ہوگا؟ آپ کے ساتھ اور کیوں کوئی نہیں؟ ایک ایسی طالبہ جو متوافقہ ہو، تو متوافقتین کے صاحب سے اگر کوئی بٹھا سکتی ہو ساتھ بٹھا لو، سیٹ باندھ، نہیں تو بعد میں بنا لینا. چلو، تو کیا آئے گا یہاں؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ وہ تو ٹھیک ہے نا، یہ بصریوں کا مطلب ہے ھذا مذہب البصریین. ہوا کدھر؟ ہوا ضمیر کیوں ہے؟ ہوا ضمیر کیوں لائے مصنف؟ اور اتنے سال پہلے گزر گئے ہیں، اب ہم انہیں پکڑ بھی نہیں سکتے، پوچھ بھی نہیں سکتے کہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے. اجلس ہونا، ان کو اس طرح کہہ بھی نہیں سکتے. کل جو کچھ پڑھایا تھا اس کے مطابق ہم ترجمہ کرنا ہے.
اگر آپ اس کے مطابق ترجمہ نہیں کرتی تو پھر میں کہوں گا کل جو پڑھایا تھا وہ ہم نے ریت پر پانی پھینکا تھا، پھر ایسے کہہ سکتے ہیں نا۔ ہاں جی، کوئی اور طالبہ؟ آپ نہیں، ذوق و شوق تو آپ کا ہے، لیکن کل کے سب تو آپ تو کل آئی نہیں تھی، تو آپ سے کیسے پوچھوں؟ پچھلی طالبہ خاص کر جن کے اتصال میں یہ شامل ہے، آپ کی مجبوری ہے ہدایت النحو پڑھنا، آپ کی مجبوری ہے، باقی سب کے لیے ضروری ہے۔ کیا 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 کہا؟ ہاں، آپ اس طرح ترجمہ کرو گی، ھذا مذہب البصریین کا ترجمہ کرو گی، یہ بصریوں کا مذہب ہے، اور ھذا ہوا مذہب البصریین کا ترجمہ کرے گی، یہ ہی بصریوں کا مذہب ہے۔ تو یہ فائدہ ہوگا بلاغی فائدہ ہو گیا۔ چلو جی، جان چھوٹ گئی جب ہم نے کہا، جب مصنف نے کہا ھذا ہوا مذہب البصریین، یہ ہے، یہی ہے۔ چلو جی آگے چلو، آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا، اب کوفیوں کا شروع ہو گیا، وَأَمَّا إِنْ اعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى، یہ باب افعال کا حمزہ قطعی ہے، یہ وصلی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو یہاں اعملت پڑھیں گی، وَأَمَّا إِنْ اعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، تو اگر تم عمل دو پہلے فعل کو کوفیوں کے مذہب کے مطابق، تو وہ کیسے ہوگا؟ ضربنی زید و اکرمنی ہوا۔ اگر تم عمل دو پہلے فعل کو کوفیوں کے مذہب کے مطابق، فانظر، تو پھر نظر کر، پھر دیکھ، ان کان الفعل الثانی یقتضی الفاعل، اگر دوسرا فعل تقاضا کرتا ہے فاعل کا، جیسا کہ یہاں کرتا ہے پہلی مثال میں، ادمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو دوسرے فعل میں ضمیر لا، کما تقول فی المتوافقین ضربنی و اکرمنی زید و ضربنی و اکرمانی الزیدان وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمُونِي الزَّيْدُونَ، تو یہاں ضمیر اس کی مناسبت سے آ جائے گی۔ یہ تو ہے موافقین، متوافقین، اور فی المتخالفین ضربت وَأَكْرَمَنِي زَيْدًا وَضَربت وَأَكْرَمَانِي الزَّيْدَانِ، تو ضربتوں میں کیا بن رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو مفعول چاہتا ہے نا، تو ضمیر کے مطابق ہو جائے گا، وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمُونِي الزَّيْدِينَ، یہ تو ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي، اور اگر دوسرا فعل يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، مفعول چاہے، اور شرط یہاں بھی وہی ہوگی، وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اگر فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو، جاز فیہ الوجہان، تو جائز ہے اس میں دو وجہیں، دو طریقے جائز ہیں اس میں۔ کون سا؟ پہلا ہے جی حذف المفعول، پہلا ہے حذف المفعول، کہ مفعول کو حذف کر دینا، اور دوسرا ہے والادمار، ہاں، اور دوسرا ہے الادمار یعنی ضمیر لانا۔ اب کیا کرنا ہے؟ والثانی هو المختار، اور ضمیر لانا جو ہے وہ پسندیدہ ہے، ضمیر لانا پسندیدہ ہے۔ بات ہو رہی ہے کوفیوں کی، آج کل ویسے دوسرے بھی لوگ کر رہے ہیں بات کوفیوں کی، محرم الحرام کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کوفیوں کی، اور یہاں ناب میں بھی بات ہو رہی ہے کوفیوں کی، لیکن یہ کوفی اور ہیں، وہ کوفی اور تھے، یہ کوفی اور تھے، وہ کوفی اور تھے۔ ان کوفیوں کے لیے ہے علماء الکوفہ،
اور ان کوفیوں کے لیے ہے الکوفی لا یوفی، الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا۔ اچھا جی، لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کرو گے تو متکلم کی جو مراد ہے، جو ملفوظ ہے، جو ملفوظ کیا ہے، اس میں مفعول ہے نا، لفظ یلفظ، تو وہ جو اس کا متکلم کا کہنا ہے، جو ملفوظ ہے، جو بات ہے، جو قول ہے، جو جملہ ہے، مطابقا للمراد، مراد کے مطابق ہو جائے، یعنی جو کچھ کہنے والا کہہ رہا ہے اس کی مراد کے مطابق بات ہو جائے اور سننے والا بھی پھر سمجھ دے۔ آپ کہتے ہیں اما الحذف، اگر حذف کرو گے فما تقول فی المتوافقین ضربت واکرمت زیدا، تو ضربت کا مفعول ختم ہو گیا، واکرمت زیدا، وضربت واکرمت الزیدین، وضربت واکرمت الزیدین، جمع کی شکل میں آ گیا، متوافقین کی کہانی ختم۔ آگے فرماتے ہیں وفی المتخالفین ضربنی واکرمت زید، تو کیا مطلب کہ ضربنی کا فاعل تو زید لائیں گے، اکرمت کا مفعول وہ حذف کر دیں گے، وضربنی واکرمت الزیدین، وضربنی واکرمت زیدون، اب زیدون کہہ کر ضربنی کا بنا دیا فاعل اور اکرمتو کو مفعول کر دیا حذف۔ یہ تو بات تھی حذف المفعول کی۔ دوسرا ہے جی ادمار، یعنی ضمیر لانا، کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِدْمَارُ فَكَيْفَ تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُ، کیا آگے کہیں گے زیدن، تو یہاں ان کی ادمار میں ان کی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو اب ضربت کا تعلق زیدن کے ساتھ ہو گیا، اور اکرمت میں نے اس کی عزت کی وہاں ضمیر لے آئے، ضربت واکرمتہ زیدن، وضربت واکرمتہما الزیدین، وضربت واکرمتہ الزیدین، وفی المتخالفین ضربنی واکرمتہ زید، تو زید جو ہے وہ فاعل بن گیا ضربنی کا، پہلے فعل کا، کیونکہ انہوں نے تو پہلے فعل کا بنانا ہے نا، یہ تو ہے جو کوفی۔ وَأَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَانِ وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُ الزَّيْدُونَ۔ اچھا اب اگر افعال قلوب میں سے ہو، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر ہوں دونوں فعل افعال قلوب میں سے، تو پھر ہم نے کہا تھا کہ افعال قلوب کے جو مفعول ہوتے ہیں ان میں سے کسی مفعول کو بھی حذف نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ بات آئی ہے، تو کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، تو پھر مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ كَمَا تَقُولُ حَسَبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ، ایسے ہی الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ حَسَبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا تنازع، ان دونوں نے جھگڑا کس میں کیا ہے، اختلاف کس میں کیا ہے، نزاع کس میں کیا ہے، فی منطلقاً میں کیا ہے نا، تو اس لیے وَاعْمَلْتَ الْأَوَّلَ وَهُوَ حَسَبَنِي، تو وہ کر دیا، اور ظاہر آپ نے کیا کیا، وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، اور دوسرے فعل میں آپ نے مفعول کو ظاہر کر دیا۔ فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْنِ وَقُلْتَ حَسَبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا، تو پھر کیا آئے گا، یلزم الاقتصار علی احد المفعولین فی افعال القلوب، تو پھر افعال قلوب میں سے ان کے دو مفعول میں سے صرف ایک فعل پر اقتصار، ایک مفعول پر اقتصار آئے گا، اور یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں پھر کیا ہوگا، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ضمیر لاؤ تو کہتے ہیں وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَلَا یخلو من ان تدمر مفردن، تو اگر ضمیر لاؤ گے تو پھر یہ اس بات سے خالی نہیں ہے کہ تم ضمیر مفرد لاؤ گے اور کہو گے حسبنی وحسبتہما ایاہ الزیدان منطلقاً، تو اس طرح پھر
یہ تو مفعول ثانی جو ہوگا وہ مفعول اول کے مطابق نہیں رہے گا. وحین اذن اور اس وقت، وحین اذن کا کیا مطلب ہے؟ اور اس وقت. لا یکون المفعول الثانی نہیں ہوگا مفعول ثانی مطابقا للمفعول الاول، مفعول اول کے مطابق. دیکھو لا یکون آیا نہیں، یکون کان یکون کی جو ہم نے گردان پڑھی ہے اس کا استعمال آ گیا. وَهُوَ هُمَا فِي قَوْلِكَ حَسِبْتُهُمَا وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ. اچھا یہ تو یہ ہوگا. او ان تضمر مسنن وتقول حسبني وحسبتهما اياهما زيدان منطلقا. اس وقت کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وحین اذن یلزم عود الضمیر المثنى الى اللفظ المفرد. تو پھر لفظ مفرد کی طرف ضمیر لوٹے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ منطلقا الذي وقع فيه التنازع، جس میں اصل تنازع ہے، اصل جھگڑا ہے. وَهَذَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ، یہ بھی جائز نہیں ہوگا. کہتے ہیں جب جائز نہیں ہوگا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْحَذْفَ، والد تمہارا جب جائز نہیں ہے حذف کرنا بھی، جب جائز نہیں ہے ضمیر لانا بھی، کما عرفتا جیسا کہ تو نے بھی پہچان لیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَجَبَ الْإِظْهَارُ، تو پھر اس کا ظاہر کرنا واجب ہو جائے گا. اب یہاں تو مصنف نے تو نہیں لکھا، لیکن میں کہتا ہوں ھذا ہوا مذہب الکوفیین، یہ ہے، یہی ہے کوفیوں کا مذہب. اب دیکھو جی، یہ اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی بولنے والا دو فعل استعمال کرتا ہے اور آگے کوئی ایک لفظ کہہ دیتا ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کریں کیا. کس کو بنائیں فاعل، کس کو بنائیں پہلے فعل کا فاعل، کس کو بنائیں دوسرے فعل کا فاعل، اور اگر متخالفین ہیں تو کس کو بنائیں، کس فعل کا بنائیں فاعل، کس فعل اور کس کو کس فعل کا بنائیں مفعول. تو یہ ساری کہانی ہے، کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے جو میں نے سمجھایا ہے، اس کے مطابق آپ اس کو سمجھ لو اور لکھ لو. اور فلسفہ اس کا یہ ہے کہ کہیں ضمیر لا کر لیتے ہیں، اور کہیں اصل ظاہر فاعل کو فاعل بنا لے، ظاہر اسم کو فاعل بنا لیتے ہیں، اور کہیں ظاہر اسم کو مفعول بنا لیتے ہیں. بس یہ ہے اس کا خلاصہ. یہ سبق کیسا تھا؟ یہ سبق تھا جی مرفوعات میں سب سے پہلے بحث کی فاعل کی، تو فاعل کے اندر پھر تنازع الفعلان آ گیا. تو یہ چونکہ سے جڑی ہوئی تھی تو یہ پوری فضل مصنف نے یہاں بیان کر دی. باقی اس قسم کا کوئی جب آئے گا نا کوئی حدیث میں، کوئی قرآن میں، تو وہاں پھر ہم اس کو اپلائی کر لیں گے، اس کے مطابق کر لیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اس ساری فصل میں مصنف کا جو جھکاؤ ہے وہ علماء بصرہ کی طرف ہے. تو مصنف نے مدرسۃ البصرہ کو مانا، ٹھیک ہے. اور میں اپنی بات کروں تو میں بھی مدرسۃ البصرہ کو ہی مانوں گا. قرآن و حدیث کی بات کی جائے تو وہاں بھی علماء بصرہ کے حساب سے ہی بات بن جاتی ہے. تو نماز جنازہ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. 5 فعل تو یہ آ گئے. اس کے بعد آتا ہے علی ابراہیم، تو وہاں 5 فعلوں کا تنازع آ گیا ہے، یہاں تو 2 کی بات ہو رہی تھی. تو اس طرح پھر ہم قرآن کے اور حدیث کے جو کلمات ہیں ان کو سامنے رکھیں گے تو علماء بصرہ کا جو مذہب ہے وہ زیادہ چلے گا. آج کا یہ درس یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے ہدایت الناب کا. کل ہم مرفوع کی دوسری قسم مفعول ما لم یسم فاعلہ کے بارے میں پڑھیں گے. اور ابھی انشاءاللہ ہم تعبیرات عربیہ اور تحدث تکلم کا جو ہے وہ پیریڈ ہمارا ہوگا. تو اگر کوئی سوال کسی دیکھنے والے کے ذہن میں یا دیکھنے والے کے ذہن میں آتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.